وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دیں۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ وہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے نا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ۔ آدمی اعتکاف کرے، اس کو اہمیت دے، اپنانے کی کوشش کرے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول یہ تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خواتین میں سے اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی مساجد میں ہی اعتکاف کا اہتمام کریں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بعض لوگوں میں یہ رواج چلتا ہے نا کہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھتی ہیں لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مسجدوں میں کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ مساجد میں چونکہ وہ انتظام نہیں صحیح ہوتا، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں بنا کر اور عذر پیش کر کے اپنے گھروں میں ہی خواتین اعتکاف میں بیٹھ جاتی، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے اور مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کیا۔ ہاں، اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ مسجد میں باقاعدہ انتظام نہیں ہے، خواتین کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، نہ بیٹھے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسجد میں اگر انتظام نہیں تو خواتین گھروں میں اعتکاف ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ مساجد میں باقاعدہ اتنا اچھا انتظام ہے، خواتین کے لیے دروازہ الگ ہے، ان کے واش روم الگ ہے، مطلب کہ کسی قسم کا کسی اختلاط کا کوئی اندیشہ بھی نہیں۔ تو اگر خواتین نے بھی اعتکاف کرنا ہے نا تو وہ مساجد میں اعتکاف۔ دوسری بات یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ اعتکاف کا جو تعلق ہے نا صرف اس شریعت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ پرانی شریعتوں میں پہلے انبیاء کے دور میں، جس طرح آیہ مقدسہ میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عظیم پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبروں سے اس بات کا عہد لے رہے ہیں کہ تم نے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کرنا۔ اس دور میں بھی باقاعدہ لوگ اعتکاف میں بیٹھا کرتے، زمانہ جاہلیت میں باقاعدہ لوگوں کا یہ ذوق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ لوگ اگرچہ عبادت کرتے تھے لیکن طواف، اپنا اعتکاف کا جو تصور تھا نا ان میں بھی پایا جاتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں نے ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اللہ کے گھر میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، آپ اپنی نظر کو پورا کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی آخری عشرے مکمل کا اعتکاف نہیں کر سکتا، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اس طرح کی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ 10 دن نہیں نکال سکتے. اگرچہ ہمیں یہ وقت نکالنا چاہیے، اگر کوئی انسان نکال سکتا ہے تو نکال لے، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایسا مشکل ہے تو ٹھیک ہے، ایک نفلی عبادت ہے. اگر کوئی 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو جتنے دن اسے میسر ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کر لے. تاک راتیں محض گزارنے کے لیے انسان تاک راتوں کا اعتکاف کر لے، یعنی 10 دن پورے، حتیٰ کہ 10 دنوں سے زیادہ کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور 10 دنوں سے کم کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے. اور اعتکاف اگرچہ عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ رمضان المبارک میں کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تو آپ نے رمضان المبارک کے بعد اعتکاف کیا. تو خیر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے، چونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے اور اس کی طاق راتوں میں ایک رات ہے، تو اس کی جستجو میں جس طرح ایک حدیث سے مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے پیغمبر جس چیز کی آپ تلاش میں ہے نا وہ آگے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے 10 دنوں کا یعنی درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا. 20 دنوں کا اعتکاف ہو گیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جس چیز کی آپ جستجو میں ہے نا وہ آگے ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف، مطلب پورا مہینہ اعتکاف کی. مقصد کیا ہے کہ آخری عشرے میں انسان لیلۃ القدر کو وہ پالے، اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرے. یہ نہیں ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے اور اس کا موبائل فون چل رہا ہے، موبائل پر سارے کے سارے کاروبار بھی چل رہے ہیں، سارے معاملات طے ہو رہے ہیں، کیا مال آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کس کو بیچا جا رہا ہے، کس سے خریدا جا رہا ہے، اور پلاٹوں کی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہے. یہ کیا جی حضرت صاحب حاجی صاحب اعتکاف میں بیٹھے تاک رہتے ہیں. تو مساجد میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے. یقین جانے بعض مساجد میں تو باقاعدہ تاک راتوں میں پکنک کا ماحول ہوتا ہے. جی آج فلاں صاحب کی طرف سے دعوت ہے، آج فلاں نے پیزا کھلانا ہے، آج فلاں کی طرف سے یہ چیز آ رہی. بھائی آپ اعتکاف میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. لیلۃ القدر کی رات ایسی، لیلۃ القدر ایسی عظیم رات ہے، ایسی عظیم رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی بہتر اور افضل قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی اس کی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے نا وہ مکمل خیر اور برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے تمام تر کام چھوڑے ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اور اپنی دکان کو، ہر چیز کو چھوڑا، مسجد میں آ چکا ہے. پھر مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھے تو پھر کیا مقصد ہے خواہ مخواہ مساجد میں آ کر. حتیٰ کہ کئی افراد تو ایسے ہیں وہ دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. یہ ایسے سمجھ لیں جس طرح آپ نے دیکھا نا کئی لوگ باقاعدہ یہ روڈوں پہ دھرنے دے دیتے ہیں. جی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے. کس لیے؟ جی ہمارا یہ مطالبہ، ہمارا مطالبہ پورا کیا. یہ اعتکاف والا آدمی ایسے سمجھ لیں دنیا کائنات کے سارے کام چھوڑ کر نا اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے. کس لیے؟ اللہ میرا مطالبہ یہ ہے اللہ میرے گناہ معاف کر.
اللہ میری لغزشیں معاف کر دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے سارے کام چھوڑ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے. تو اس مقصد کو سمجھے. ضرورت کے تحت انسان وہ اعتکاف میں غسل کر سکتا ہے. گرمی کا موسم ہے، ایک بار دو بار اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کر لے. کئی لوگوں نے خواہ پابندیاں لگا رکھی ہیں جی اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ غسل کر ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ اپنے پاس سے مسئلے کھڑے ہوں گے. اعتکاف میں بیٹھنے والے بعض افراد کو دیکھ کر انہوں نے باقاعدہ نا اپنا چہرہ چھپا لیا ہوتا ہے. وہ بیبیاں بن جاتا ہے، کسی کو چہرہ نہیں جی دکھا. بھائی یہ کس نے کہا؟ تو جو پابندیاں ہیں نہیں اعتکاف میں وہ پابندیاں خواہ اپنے اوپر مسلط کر لینی ہے. اور جن چیزوں کا اعتکاف کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، مطلب فضولیات لغویات. وہ پیچھے ایک مسجد کے متعلق پتہ چلا نوجوان اعتکاف میں مل کے بیٹھے تو اور باقاعدہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں. یہ کیا جی اعتکاف میں بیٹھے؟ بھائی اللہ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ خیمہ زن ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس کام کو مذاق تو نہ بنائیں. آپ ذرا غور فرمائیں. اللہ اپنے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں کہ میرے گھر میں لوگ اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گھر کو پاک اور صاف کر دیں، اور یہ اعتکاف بیٹھنے والے مسجد کے ماحول کو خراب کر دیں. اس لیے اعتکاف بیٹھے، کوشش کرے جس کے پاس وقت موجود ہے وہ ضرور بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو اپنانے کی کوشش کرے جس کا بے پناہ اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ